الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے اور ہمارے تقدیر کے فیصلے فرمانے والا ہے، جزا و سزا کا مالک ہے، اور اسی طرح اسی کے حکم سے ساری کائنات رواں دواں ہے، اور اسی کے حکم کے سارے مخلوقات تابع ہیں۔ وہ معبود ہے، ہم سب اس کے عابد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمۃ للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح اللہ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ جادو سے متعلق ہمارا اگلا جمعہ رہے گا، تو اسی بات کے پیش نظر میں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ انتہائی اہم باتیں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اس کا بنیادی موضوع ہے جادوگروں کی پہچان اور ان کے کالے کرتوت، یعنی ان کے کالے کارنامے
پہلی بات یہ ہے کہ جادوگر کون ہوتا ہے، اسے کیسے پہچانیں۔ اگر اس کو پہچانا نہ جائے تو پھر بہت سارے مسلمان ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ آج روئے زمین پر دیکھے جا رہے ہیں ایسے مناظر۔ بہت سارے مسلمان ایسے جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، علاج کے نام سے، شفا کے نام سے طرح طرح کے عقیدے لے کر۔ کیا ایسے لوگوں کے پاس جانا صحیح ہے یا نہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو منع کیا گیا کہ کیسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور ایسے رقیہ وغیرہ کے لیے، دم کے لیے کیسے لوگوں کے پاس جانا ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سے متعلق کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادوگروں کے پاس جانا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، ان کے باتوں پر ایمان رکھنا، صرف ان کے پاس جانا ہی گناہ ہے۔ اگر ان کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے، وہ جو کچھ باتیں بتاتے ہیں ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان باتوں کو ماننے لگتے ہیں، تو پھر ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، ملت اسلامیہ سے وہ نکل جائے گا، بلکہ اس کا شمار کافروں میں سے ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اسی ضمن میں کچھ بنیادی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ان باتوں کو سننے سے پہلے ہم اپنا عقیدہ یہ مضبوط بنائیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمیں بیمار کرنے والا ہے اور بیماری سے نکال کر شفا دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے بیماری اور شفا کا مالک ہو۔ تو یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ اس کی تلاوت، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو شفا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید کو شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اب کوئی مسلمان قرآن پڑھنے کے باوجود اسے شفا نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ایمان میں وہ مضبوط طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر پاتے۔ تو جب وہ مومن نہیں ہیں، ایمان کامل ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید کا کوئی اثر ان کے اندر نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو غلط مطلب امت کے سامنے بیان کیا، اس کی غلط تفسیر، غلط تشریح لوگوں کے سامنے بیان کی۔ وہ یہ کہ قرآن مجید شفا ہے، اس کا مطلب قرآن کی تعویذ جائز ہے، قرآن کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں تو قرآن کی وجہ سے اسے شفا مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار شفا رکھا ہے۔ جیسے کلونجی ہے، کلونجی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ساری بیماریوں کی شفا اس کالے دانے کے اندر رکھی گئی ہے۔ اب کوئی آدمی کلونجی کی ایک پوٹلی بنا کر گلے میں ڈال کر گھومتا پھرے تو ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ آدمی عقل مند ہے؟ کلونجی سے شفا اسے اسی وقت ممکن ہے جب وہ حکیم کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرے، اس کو پانی میں ابول کر یا پھر دودھ میں لے کر یا پھر خالص ایسے ہی اس کو کھایا جائے، پیا جائے، تو تب جا کر اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا۔
صرف کلونجی کی ایک پوٹلی گلے میں یا ہاتھ میں کمر میں باندھ کر چلنے سے شفا نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھا ہے، کئی چیزوں سے، کئی بیماریوں سے اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ شہد کی چھوٹی بوٹل لے کر میں گلے میں ڈال کر گھوموں، ہاتھ میں بازو میں باندھ کر چلوں پھروں، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا؟ نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ تو اس طرح کی اور بھی بے مثال چیزیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار شفا رکھا ہے، اور ان چیزوں کو گلے میں ہاتھ میں لے کر گھومنے پھرنے سے شفا نہیں ملتی، بلکہ اس کے استعمال کرنے کے طریقے سے استعمال کیا جائے تب شفا ملے گی۔ تو اب لوگوں نے قرآن مجید کو شفا کے طور پر کیسے بیان کیا کہ قرآن کی بعض آیتیں نکال لو، ایک پیپر پر لکھو اور اس کو تعویذ کی شکل دو اور گلے میں ڈال لو یا بازو میں باندھ لو، اس سے شفا مل جائے گی۔ نعوذ باللہ، یہ شفا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے، قرآن کے ساتھ غلط سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور یقین جس طرح ہونا ہے، ایسی چیزوں سے وہ توکل اور یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف قرآن مجید کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب دوسری جگہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اب لوگوں کا مزاج، جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ریڈی میڈ والا مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز آسانی سے ہمیں مل جائے اور ایسے ہی ہم شفا یاب ہو جائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی اصول و ضوابط اس کے لیے بیان کیے ہیں، اور ان اصول و ضوابط کے مطابق علاج کیا جائے تو پھر شفا ممکن ہے، ورنہ شفا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ قرآن مجید کو بازو رکھ کر کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں شفا کے لیے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی کاروبار میں کمزور ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا پھر گھر میں بہت سارے لڑائی جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، یہاں تک کہ کسی کی خوشی بھی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اگر کوئی بھائی، کوئی بہن زیادہ خوش ہیں تو ان کی خوشی کو برباد کرنے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جا کر غلط چیزیں ان سے لے کر، وہ جو کالا علم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، غلط علم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس علم کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، شیاطین اور خبیث قسم کے جنوں کے ذریعے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کوئی کسی عراف کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس کی 40 دن کی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف اور صرف عراف کے پاس، کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس جا کر کسی مسئلے کا سوال کرنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس کی بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور اس گناہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، من اتا کاہنا فسألہ وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال کرتا ہے، وصدقہ، اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کاہن نے جو کچھ بیان کیا اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا بندہ اس چیز کا انکار کرنے والا ہو جائے گا
جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل کی گئی، قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ ساری چیزوں کا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اب ان ساری چیزوں کا اگر وہ انکار کرے گا تو ان کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا؟ اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ وہی کافروں میں سے اس کا شمار کیا جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو کیا معنی ہے؟ دیکھیے، بہت سارے خواتین، مرد احباب کاہنوں کے پاس، جوتشیوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھا کر مستقبل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں وہاں پیش کرتے ہیں جس کو دیکھ کر وہ آگے ہونے والے دنوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، خاص کر کے سڑک کے کنارے جو طوطے لے کر بیٹھتے ہیں جنہیں جوتشی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس مسلم خواتین حالت حجاب میں بیٹھی نظر آتی ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو اب ایسی خواتین کو، ایسے مرد احباب کو ان احادیث پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا جیب تو خالی ہوگا ہی، اس کا ایمان بھی اس کے دل سے خالی ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم تمام کی ایسے جادوگروں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے، خطبہ جمعہ کا ایک دوسرا قدم ہے جادوگروں کے کرتوت کیا ہوتے ہیں، یعنی یہ جو علاج کرتے ہیں کس طریقے پر کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جادوگروں کے علاج کرنے کے 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں جو مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن یہ 4 طریقے بڑے مشہور ہیں۔ ان طریقوں سے یہ جادوگر مریض کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پیوستہ جمعہ میں، گزشتہ جمعہ میں میں نے یہ بات بیان کی کہ جادوگر کی پوری کوشش شیطان کو راضی کرنے کی ہوتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کی۔ اور یہ جو 4 کام یہ کرتے ہیں، ان چاروں کاموں کا تعلق شیطان کی خوشنودی سے ہے، شیطان کو راضی کرنے سے ہے، اور ان 4 کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان میں پہلا کام کیا ہے؟ جن و شیاطین کی خوشنودی حاصل کر کے وہ علاج کرتے ہیں، یعنی شیطان کو خوش کرتے ہیں، جن کو خوش کرتے ہیں۔ ایسے ان کا کوئی مطالبہ ہے جس کو جادوگر پورا کرنے پر وہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کے بعد جادوگر جو ان سے مطالبہ کرتا ہے وہ اس مطالبے کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے شیطان اور جن کو خوش کر کے انہیں منا کر علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک دوسرا طریقہ ہے ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ جادوگر اور جن و شیاطین کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، صلح ہوتا ہے، کمپرومائز ہوتا ہے کہ اب کسی کے اوپر کوئی بیماری ہے، کسی جن کا اس کے اوپر اثر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو جادوگر ان شیاطین اور جنوں سے ایک صلح کرتا ہے کہ اگر ان کو تم ٹھیک کر دو گے، انہیں اچھا کر دو گے، تو پھر آپ جو کچھ مانگیں گے ہم وہ دینے کے تیار ہیں۔ تو ایک صلح ہو گئی، اگریمنٹ ہو گیا، تو اب اس کے بیس پر بھی وہ علاج کرتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز ہے، تیسرا طریقہ جس سے وہ علاج کرتے ہیں، وہ رقص و سرور کا طریقہ، ناچ گانے کا طریقہ۔ اور یہ طریقہ عام طور پر ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی اس کو اگر ہماری باتوں میں اگر کہا جائے تو بلی کی رسم اس کو کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو بلی دینا، جاندار چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، بلی دینا، یہ بلی کی رسم کہلاتا ہے۔ اور یہ چیز نام نہاد جاہل قسم کے مسلمانوں میں بھی آج دیکھنے کو ملتا ہے۔ جادوگر مریض کا علاج اس طریقے پر بھی کرتے ہیں، یعنی ساری ایک مجلس جمائی جاتی ہے، محفل بٹھائی جاتی ہے، اور اس میں رقص و سرور ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے، مرد و خواتین دونوں مل کر اس میں ناچتے ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں، اور آخر میں کوئی جانور جس کا شیطان یا پھر خبیث قسم کا جن مطالبہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذبح کر کے اس جانور کا خون مریض کے بدن پر لپا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کو بلی کی رسم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔
اس طریقے سے بھی جادوگر جو ہیں علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ ہے جبر، ظلم کے ذریعے وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر کوئی جن حاوی ہو چکا ہے تو جادوگر کیا کرتا ہے، اس کے اوپر اور بھی طاقتور بڑا جن حاوی کر دیتا ہے۔ یعنی جادوگر اپنے پاس بعض ایسے جنوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں۔ تو جو طاقتور جن ہے اس چھوٹے کمزور جن کے اوپر اگر مسلط کر دیا جائے تو یہ بڑا طاقتور جن چھوٹے جن کو پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، تو پھر وہ چھوٹا جن اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ایک ظلم کی قسم ہے، جبر کی قسم ہے، زیادتی کی قسم ہے۔ تو اس طریقے پر بھی جادوگر علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے بڑے مشہور ہیں جادوگروں کے علاج کرنے کے۔ اب یہ 4 طریقے آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں سمجھ جائیں کہ یہ جادوگروں کی مجلس ہے، یہ جادوگروں کی جگہ ہے، ایسی جگہ ہمیں رہنا نہیں ہے۔ آئیے وہ کیا علامتیں ہیں جن سے ہم جادوگر کو پہچان سکیں، کیونکہ ابھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، جو کوئی عراف کے پاس آئے، کاہن کے پاس آئے، جادوگر کے پاس آئے، اس سے کوئی سوال کرے، اس کی بات پر ایمان لائے، تو کتنی بڑی وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابھی آپ نے اس کو بالتفصیل سماعت کی ہے۔ اب آئیے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شخص جادوگر ہے؟ معلوم ہو تبھی تو اس سے ہم بچ سکیں گے، اگر معلوم نہ ہو تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ تو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ساری اس کی پہچان، علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے 10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا بالکل اختصار کے ساتھ، اور ان باتوں کو کسی آدمی کے اندر، علاج کرنے والے کے اندر اگر آپ دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ شخص جادوگر ہے۔ اس سے آپ خود بچیں گے اور دوسرے لوگوں کو جانے سے بھی وہاں منع کریں گے، کیونکہ اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی علامت جادوگر کی پہچان کیا ہے؟ جادوگر علاج کرتے وقت مریض کی ماں کا نام یا اس کے نسب میں سے کسی کا نام پوچھتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ پین پیپر لے کر بیٹھتے ہیں، اور مریض آ کر بیٹھا تو اس کا نام پوچھتے ہیں، اس کی بیوی کا نام پوچھتے ہیں، یا پھر اس کی والدہ کا، باپ کا، دادا کا، چاچا کا، کسی اور کا نام حسب و نسب میں سے پوچھتے ہیں، اور ان ناموں کو واضح الفاظ میں نہیں لکھتے بلکہ گنتی کی شکل میں لکھتے ہیں۔ جو 1 2 3 ہوتی ہیں عدد، یہ عربی میں جو عدد ہوتی ہیں، عدد میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ باپ کے نام کا ایک عدد، بھائی کے نام کا ایک عدد، بیوی کے نام کا ایک عدد، اس طرح لکھتے ہیں جیسا کہ آٹوؤں پر، گھروں پر، گاڑیوں پر 786 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو 786 کے ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ یہی جادوگر ہیں۔ تو ایسے ہی عدد کو لے کر وہ باقاعدہ پیپر میں لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جادوگر ہے۔ تو ایسا آدمی جو علاج کرتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے۔ اور دوسری پہچان، مریض کی کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مریض آیا ہے علاج کے لیے، تو وہ کیا پوچھتا ہے؟ اس کا کپڑا مانگے گا، یا قمیص مانگے گا، ٹوپی مانگے گا، یا پھر کم از کم اس کی تصویر مانگ لی جائے گی۔ یعنی مریض کے علاج کے لیے کسی چیز کا مطالبہ اگر کوئی کرے، یعنی ایسی چیزیں، تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ شخص جادوگر ہے۔ تیسری پہچان کیا ہے؟ علاج کرنے والا زبان سے ایسے کلمات پڑھتا ہے، سننے والوں کو وہ کلمات سمجھ میں نہیں آتے۔ یعنی وہ عربی زبان بھی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض جادوگر تو عربی زبان بھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں بہت کچھ ایسی ایسی باتیں پڑھتے جاتے ہیں، اچھے عربی جاننے والوں کو بھی وہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کو یا بالخصوص قرآن کی آیتوں کو آگے پیچھے الٹ پھیر کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا پڑھ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جادوگر ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں بتاتا چلوں، کسی شرعی دم کرنے کے ارادے سے آپ کسی ایسے آدمی کے پاس بھی جائیں جو آدمی آہستہ پڑھ رہا ہے، کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی سے بھی علاج نہیں کرانا چاہیے۔ آپ کے کانوں میں سنائی دے کہ کیا پڑھ رہا ہے،
واضح طور پر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، ثابت شدہ دعائیں اگر پڑھ رہا ہے تو ایسے بندے سے آپ علاج کروا سکتے ہیں، دم کروا سکتے ہیں۔ تو جو پڑھنے والے کی پڑھائی سمجھ میں نہ آئے، ایسا شخص جادوگر ہے۔ اور چوتھی پہچان کیا ہے؟ مریض کو بعض جائز حلال چیزوں سے وہ روک دے۔ مثال کے طور پر بعض جادوگر پرہیز کے نام پر مریضوں پر حکم لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں پئیں گے، ایسا رہیں گے، ویسے رہیں گے، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ جائز اور حلال پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم میں کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بڑے جانور کا گوشت نہیں کھاتے؟ بڑے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، اس کے نام سے ایک بڑی سورت ہی نازل کر دی گئی۔ اب اس کے باوجود بڑے کا گوشت کھانے سے لوگ ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نصیحت کی گئی ہوتی ہے، حکم لگایا گیا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑے کے جانور کا گوشت کھائیں گے آپ کو بخار آئے گا، آپ بڑے کے جانور کا گوشت کھائیں گے آپ کے گھر میں کیا ہے؟ مصیبتیں، آفتیں آئیں گی۔ اسی لیے دیکھا گیا بعض گھروں کو کہ اگر کوئی بڑے کا گوشت کھا کر گھر میں چلا جائے، وہ بات کر کے جانے کے بعد عورتیں اس گھر کو پانی سے صاف کر دیتی ہیں، پورا گھر دھو دیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ جادوگروں سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا تو یہ جادوگر اس کو حرام کر کے اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے جنازے میں جانے سے منع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، خاص کر کے خواتین میں یہ رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد کا جو زمانہ ہے، ان زمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ عورتوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ میت کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متعدد روایتیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ خود میت کے گھر جایا کرتی اور وہاں جو کچھ تعلیمات، آداب بیان کرنا ہوتا آپ بیان کرتی، میت کے غسل سے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد بعض خواتین کو اپنے ساتھ لے کر میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرتی، ان کے لیے کھانے کا انتظام فرماتی۔ تو یہ ساری روایتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عورتیں کسی کے جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں، یہ بات الگ ہے کہ وہ قبرستان نہیں جائیں گی، لیکن میت کے گھر تک، یعنی میت کے دیدار کے لیے اگر کوئی رشتہ دار ہے اس کے دیدار کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان کیا رواج عام ہے؟ اگر میت کے یہاں جائیں گے اس کی روح ہمیں لگ جائے گی، اس کی روح ہمارے جسم میں آ جائے گی، پھر وہ ہمیں سونے سے، کھانے سے، پینے سے پریشان کرتا رہے گا۔ اور عام طور پر زندگی میں جب تک یہ باحیات تھا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اب یہ انتقال ہونے کے بعد ایسا شخص تو جاتا ہی نہیں اس کی میت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہے تک یہ میرا دشمن تھا، اب مرنے کے بعد اگر چلا جاؤں تو پھر یہ میرے اندر آ جائے گا، اس کی آتما، اس کی روح میرے اندر آ جائے گی، مجھے پریشان کرنے لگے گی۔ اور اسی طرح خواتین میں جو چیز عام ہے وہ یہ نوجوان بچیوں کو میت میں، جنازے میں شرکت سے منع کرتی ہیں۔ یعنی کسی کے گھر رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، وہاں جا کر اگر تسلی دینا ہے، دلاسا دینا ہے اور گھر والوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کر میت کا دیدار کرنا ہے اور وہ رشتہ دار ہے، تو ایسے جگہوں پر بھی نوجوان لڑکیوں کو منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیاں جوان ہیں، اس کی روح ان کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے عقیدے آج مسلمانوں کے اندر ہیں، غیروں کے اندر تو الگ بات، مسلمانوں کے اندر یہ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ عقیدے کہاں سے آتے ہیں؟ انہی جادوگروں کی وجہ سے یہ عقیدے آج مسلمانوں میں جنم لیتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک شرط جادوگر یہ لگاتے ہیں کہ کئی دنوں تک غسل نہیں کرنا۔ اب دیکھیے کئی دنوں تک غسل نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ آدمی گندا ہو جائے گا، پاکی صفائی سے دور رہے گا، اور گندے آدمی، گندے لوگ، گندی عورتیں شیطان کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ پاک و صاف رہنے والے اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ جادوگر کیا پھیلاتے ہیں کہ آپ غسل نہیں کریں گے، کئی دنوں تک پانی نہیں نہائیں گے، یعنی ان کو گندا بنا کر رکھیں گے، اور اس گندگی کے اندر انہیں جن و شیاطین حاوی ہونے کا ایک بڑا سبب ان کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کتنا گندا رہتا ہے اتنے ہی جن و شیاطین اس کے اوپر آسانی سے حملے کریں گے۔ اسی لیے یہاں ایک نقطہ میں بیان کرتا چلوں، ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات انتشارات ہو رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا گندا رہنا، کئی دنوں تک ایک ہی نائٹی کے اوپر رہتی ہیں اور پانی بھی نہیں نہاتی، غسل بھی نہیں کرتی، کچن کی ترکاریوں کی، سبزیوں کی، گوشت کی بدبو جسم میں لے کر گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ تو ایسی ناپاک عورتوں کے اندر خبیث قسم کے جن سرایت کر جاتے ہیں اور انہیں پریشان کرنا شروع کرتے ہیں، اور جن و شیاطین کو سب سے زیادہ خوشی کسی بات میں ملتی ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی لڑائی میں، شوہر اور بیوی کی لڑائی میں انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ شیطان تو یہ فتنہ ڈالنے والے چھوٹے جن و شیاطین کو انعام بھی دیتا ہے۔ تو پھر بھلا بتائیے ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، سب سے پہلے عورتیں پاک و صاف ہو جائیں، مرد احباب پاک و صاف ہو جائیں۔ جمعہ میں ایک مرتبہ مسجد آ رہے ہیں نماز کے لیے تو غسل کر کے آتے ہیں، ہفتہ بھر جہاں موقع ملا، جہاں جگہ ملی، کھڑے ہو کر پیشاب کر دیے اور پانی بھی نہیں لے رہے ہیں، پاکی بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، شرماتے ہوئے کہتے ہیں مولوی صاحب پانی نہا کے آنا ہے، غسل کر کے آنا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے بندو، اگر ایسی گندگی کی حالت میں رہو گے تو پھر یقیناً تمہارے اوپر جادوگروں کا اثر، جن و شیاطین کا اثر سر چڑھ کر بولے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں۔ پانچویں پہچان جادوگروں کی کیا ہے کہ جادوگر تغرے، پلیدے، تعویذات وغیرہ لکھ کر دیتا ہے، اور اس میں بھی مذاق کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر، قرآن مجید کے بعض حروف کو لے کر توڑ مروڑ کر اسے ادھر سے کاٹ کر ادھر سے کاٹ کر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس کی بے ادبی کرتے ہوئے، اور اس کو یعنی شیطان کو خوش کرتے ہوئے اس قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر کے بعض تعویذات تیار کیے جاتے ہیں۔ اور تعویذات کو آپ کبھی کھول کر دیکھیں، کبھی اس کو کھول کر دیکھیں، معلوم ہوگا کہ کتنی شیطانیت تعویذات کے اندر ہوتی ہے، کتنی خباثت تعویذات کے اندر ہوتی ہے۔ اور قرآن کے حروف، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں، سورہ فاتحہ، یہ ساری چیزیں اس میں لکھ کر باقاعدہ اس کو کیا ہے ادھر سے ادھر سے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تغرے پلیدے دکانوں میں لگانے کے لیے دیتے ہیں، یہ سارے جادوگر ہیں، جادوگروں کی قسموں میں سے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بھی دور ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شفا رکھا ہے، رحمت رکھا ہے، برکت رکھا ہے۔ وہ کب؟ قرآن کو تغرے کی شکل میں لے کر لگانے سے نہیں، قرآن کو تعویذ کی شکل میں پہننے سے نہیں، قرآن کو پلیدے کی شکل میں استعمال کرنے سے نہیں، بلکہ اس کے پڑھ کر اس پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر۔ بعض جادوگر تو قرآن مجید کے اوراق کو زیریکس کراتے ہیں، سورہ یاسین کا زیریکس کیا جاتا ہے، اور وہ زیریکس کی جو کاپیاں ہوتی ہیں اس کے باقاعدہ پرنیاں بنائی جاتی ہیں، لمبی لمبی کاڑیاں بنائی جاتی ہیں، اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو تیل میں ڈبو کر مغرب کے بعد گھر میں سلگا کر رکھا جائے، چراغ کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اس کے ذریعے جو دھواں نکلے گا وہ دھواں آپ کے گھر میں پھیلے گا تو اس گھر سے جن و شیاطین، بلا بدتر، مصیبتیں، آفتیں سب بھاگ جائیں گی۔ نعوذ باللہ، اللہ کا کلام ہی ملا تھا جلانے کے لیے۔ تمہارے گھر کے، تمہارے باپ دادا کی کسی کی فوٹو جلانے پر تمہارا دل قبول کرے گا، جبکہ وہ حرام ہے۔ ایک حرام چیز کو جلانا تمہارا دل پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کے کلام کو جلانا کیسے پسند کرتا ہے؟ تو اس طرح کا مذاق یہ جادوگر کرتے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو قرآن کے بعض حروف کے پیپر وغیرہ پھاڑ کر پانی میں گھول کر اس کو ہلا ہلا کر وہ پانی پلایا جاتا ہے شفا کے نام پر۔ یہ سارے جو کرتوت ہیں، یہ جو سارے کارنامے ہیں، کالے کارنامے، یہ انہی جادوگروں کے ہوتے ہیں۔
لہذا ایسے لوگ جب بھی آپ کو دکھیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ باقاعدہ تعویذات کی کئی شکلیں آج مارکیٹ کے اندر ہیں، آپ جتنا پیسہ دیں گے اتنی مہنگی تعویذ آپ کو ملے گی، اور اس تعویذ کی برکت بھی الگ الگ انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک پہچان یہ ہے کہ جادوگر غیر محرم عورتوں کو چھو کر علاج کرتا ہے اور تنہائی میں علاج کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت کبھی تنہائی میں اکیلے نہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اب دیکھیے یہاں بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی تعلیمات کا خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، تب جا کر شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو چھو کر علاج کرنے کا مسئلہ، اب اس کے اوپر تو میں تفصیل آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ آپ کے پاس ہی ایک بڑے مشہور بیٹھے ہوئے ہیں جو عورتوں کو اپنے باہوں میں لے کر علاج کرتے ہیں، ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے اور باہوں میں لے کر علاج کر رہا ہے۔ بدبخت، اس سے بڑا جادوگر اور کون ہوتا ہے جی؟ نیلور کے اندر سب سے بڑا جادوگر یہ ہے جو عورتوں کو اپنے باہوں میں لے کر علاج کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے کے آڑ سے ایک ہاتھ آیا عورت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا ہاتھ واپس لے لو اور سمجھ لو کہ تمہاری بیعت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ہاتھ چھونے سے اتنا اجتناب کیا اور اس کو امت کے سامنے حرام بیان کیا، لیکن یہ لوگ عاشقان رسول کا دعویٰ بھرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، عورتوں کو اپنے باہوں میں لے کر شفا دے رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں۔ ان سے بڑے بدبخت ان عورتوں کے مرد احباب ہیں جو دیوس ہیں، جن کی غیرت مر چکی ہے، اپنی عورتوں کو ایسے لوگوں کے باہوں میں بھیجتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ میرے بھائیوں، یہ سارے لوگ جادوگر ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بچاؤ، ورنہ ایمان بھی جائے گا اور آخرت بھی آپ کی برباد ہو جائے گی۔ ایک ساتویں پہچان جادوگروں کی یہ ہے کہ جادوگر کسی جانور یا پرندے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کا خون مریض کے جسم پر لگانے کا حکم دیتا ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی بیماری نظر آئی تو فوراً کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز ذبح کی جائے، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی فضیلت بیان کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایسی چیز کا خون مریض کے بدن پر لگانے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ میں مرغے کی مثال دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کی فضیلت بیان کی کہ مرغے کو گالی مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں لوگوں نے، جادوگروں نے یہ عمل بنایا کہ مرغے کو ذبح کیا جائے، اور کتنے مرغے ہیں سب کو پکڑ کے لا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور یہ جادوگر یہ حکم لگاتا ہے کہ اس کا خون مریض کے بدن پر لگایا جائے تو پھر شفا ممکن ہے۔ تو ایسے اندھے قوانین لانے والا آپ کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ جادوگر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ان کی ایک آٹھویں پہچان یہ ہے کہ اپنے پاس موکل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر ان کے پاس موکل ہوتے بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ بعض جنوں کو وہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس موکلات ہیں، موکلات کے ذریعے میں تمہارا معاملہ لحظوں میں، منٹوں میں حل کر دوں گا۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر میں نے پہلے بیان کیا، کسی کے اوپر کوئی جن کا اثر ہے تو پھر یہ اپنا موکل اس کے پاس بھیجے گا اور بھیج کر اس سے صلح کروائے گا۔ اس طرح صلح ہو جائے گی تو پھر وہ کسی ایک مطالبے پر صلح ہوگی، جانور ذبح کرنا یا اس کے نام پر کوئی چیز دینا یا اس کے نام کی کوئی کیا ہے صدقہ و خیرات نکالنا۔ صدقہ و خیرات اللہ کے لیے نکالا جاتا ہے، لیکن جادوگر جو ہیں جن اور شیاطین کے لیے صدقہ نکالنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو پھر ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر یہ موکلات کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص اپنے پاس موکلات رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے پاس موکلات ہوتے ہیں تو ایسا آدمی بھی جادوگر ہے۔ نویں پہچان کیا ہے؟ کچھ چیزیں دے کر انہیں قبرستان میں یا عام زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عام طور پر
کہ کوئی صلح ہو گئی جنوں کے درمیان ہڈی وغیرہ پر، تو یہ ہڈی بھی دی جاتی ہے یا پھر اور کوئی چیز دی جاتی ہے جسے لے جا کر قبرستان میں دفنانا ہوگا، یا پھر زمین میں بہت گہرائی کے اندر اس کو دفنانا پڑے گا، یا بہت زیادہ آج مارکیٹ میں ایک کام چل رہا ہے، وہ یہ کہ کوئی چیز دی جاتی ہے سڑک کے بیچ میں ڈال دینا، اور ڈالنے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھنا، ایسے ہی چلے جانا۔ اب اس چیز کے اوپر سے جو گزرے گا وہ اس کو اثر کر دے گا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ساری چیزوں کا تعلق جادوگروں سے ہے، جادوگروں سے ہے۔ آخری پہچان جادوگروں کی جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جادوگر توحید سے دور ہوتے ہیں، شرک سے بالکل قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، اور ان کا وضاقتہ، ان کا حلیہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہوتا ہے۔ جادوگروں کو دیکھیں آپ، مرد احباب ہوتے ہیں، لمبی لمبی چوٹیاں چھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں ضرور رکھی تھیں، آپ کے بال مبارک کندھوں پر، آپ کے شانوں پر پڑتے تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو عورتوں کے بالوں کی طرح گرا لگانے سے منع کیا، چوٹی ڈالنے سے منع کیا، لیکن یہ لوگ چوٹی ڈال کر گھومتے پھرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لمبے بال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو عورتیں جادوگری کرتی ہیں، وہ عورتیں اپنے بال کو نکال کر گنڈو ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بال نکالنے سے، سر کے بال نکالنے سے منع کیا ہے، بلکہ اس کے لیے وہ حرام ہے۔ یعنی شوہر کے لیے بھی، زینت کے طور پر بھی عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی، شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جادوگر اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق ہو، پھر یہ جن و شیاطین کی خوشنودی حاصل کر کے اس طرح کے گندے اور کالے کارنامے کر کے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو 10 علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کسی کے پاس اگر علاج کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں وہ کیسا آدمی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، سلفی العقیدہ ہونا چاہیے، متبع سنت ہونا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، اس کا وضاقتہ، اس کا لباس، اس کا پہن اوڑھ سارا اسلام کے مطابق ہو، تو پھر ایسے آدمی کے پاس علاج کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے افضل بات میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو علاج کی ضرورت پڑے، دم کی ضرورت پڑے، رقیہ کی ضرورت پڑے، سب سے افضل رقیہ یہ ہے کہ وہ آدمی خود اپنے اوپر دم کر لے، خود پڑھ کر دم کر لے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، خود پڑھ کر دم کر لے، 3 قل یاد ہے، خود پڑھ کر دم کر لے، یہ سب سے افضل دم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی صورت یاد نہیں ہے، وہ عام مسلمان ہے یا ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہوا ہے، اسے قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، تو پھر وہ کسی ایسے سلفی العقیدہ آدمی سے اپنے لیے دم کروا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے جادوگروں سے، ایسے مکاروں سے، ایسا دھوکہ دینے والوں سے اللہ ہمارے خواتین کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔